بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اور مسلم اسپین کے حوالے سے یہ ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے۔ علامہ اقبال تاریخ کی طاقت کو سمجھتے تھے اور وہ فطرت اور تاریخ دونوں کو علم کے ذرائع سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاہکار کتاب ریکنسٹرکشن کے اندر وہ لکھتے ہیں، بٹ انر ایکسپیرئنس از اونلی ون سورس آف ہیومن نالج۔ اکارڈنگ ٹو دی قرآن دیر آر ٹو ادر سورسز آف نالج، نیچر اینڈ ہسٹری۔ یعنی باطنی تجربہ انسانی علم کا محض ایک ذریعہ ہے، اور قرآن حکیم کے مطابق علم کے دو ذرائع اور بھی ہیں، اور وہ ہے فطرت اور تاریخ۔ اس طرح سے علامہ اقبال نے تاریخ کو بڑی امپورٹنس دی ہے، بڑی اہمیت دی ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ طارق بن زیاد کے حوالے سے ان کی جو نظم تھی اور اب ہم دیکھیں گے عبد الرحمن الداخل کے حوالے سے انہوں نے جو نظم کہی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ عبد الرحمن الداخل کے بارے میں تھوڑا سا تاریخی پس منظر جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے، جب مشرق میں یعنی اسلامی ممالک میں مشرق کے بنو امیہ کو زوال ہوا 132 ہجری میں، اور بنو عباس برسر اقتدار آ گئے، تو بنو عباس نے اموی خاندان خلافت کے لوگوں کی پکڑ دھکڑ شروع کی۔ عام لوگوں سے ان کو اتنا تعرض نہیں تھا، عام لوگوں سے تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انہیں مسئلہ یہ تھا کہ خانوادہ خلافت بنو امیہ کے لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے اپنی خلافت کا یا اپنی حکومت کے لیے کوششیں وغیرہ کریں، لہٰذا انہوں نے اس میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا تھا۔ بہت لوگوں کو مارا، قتل کیا، گرفتار کیا، لوگ بھاگ گئے، خود بھاگ گئے۔ اسی طرح سے عبد الرحمن الداخل جو تھا یہ بھی بھاگا۔ یہ عبد الرحمن الداخل اس کو بعد میں نام ملا تھا، یہ تھا عبد الرحمن ابن معاویہ۔ یہ ہشام بن عبد الملک جو کہ اموی خلیفہ تھے، یہ ان کا پوتا تھا۔ ہشام کا بیٹا تھا، بڑا بیٹا معاویہ کی جوانی میں انتقال ہو گیا تھا، تو یہ معاویہ کا بیٹا تھا، اور اپنی دادا کی نگرانی میں اس کی پرورش ہوئی۔ یعنی ہشام بن عبد الملک نے اس کو اپنے انڈر اس کی پرورش اور سب کچھ۔ تو یہ جس وقت 132 ہجری میں یہ زیادہ سے زیادہ 18-19 سال کا رہا ہوگا جب یہ بغاوت ہوئی اور عباسی خلافت قائم ہو گئی اور امویوں کو بھاگنا پڑا۔ یہ خود بھی بھاگا۔ اس کا ایک بھائی تھا آبان، اس سے چھوٹا تھا، آبان تھا ایسے 15-16 سال کا لڑکا، اس کو قتل کیا عباسیوں نے۔ تو یہ اپنے چھوٹے بھائی یحییٰ کے ساتھ، اور اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی، اس کا ایک بالکل کم سن بچہ اس کے ساتھ تھا، اس کی 2 بہنیں اس کے ساتھ تھیں۔ ایک بہن کا نام تھا امت الرحمن، ایک کا نام تھا ام اسبق، یہ ان کے ساتھ تھی، اور 2 غلام تھے، سالم اور بدر۔ یہ لوگ بھاگے اور بھاگ کے ادھر ادھر چھپتے پھرے جلدی جلدی اپنی جگہیں بدلتے رہے۔ یہ فرات کے کنارے ایک گاؤں میں چھپے ہوئے تھے، یہ سارے کے سارے 5-7 جتنے بھی یہ لوگ تھے، وہاں عباسی آ گئے، کیونکہ صفا نے ان لوگوں کے پیچھے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے اور اپنے کارندے چھوڑے ہوئے تھے کہ ان میں سے کوئی بچ کے نہ جانے پائے۔ اس سے تھوڑے ہی عرصے پہلے 70 لوگوں کو کھانے پہ بلا کر کے اور سب کو قتل کر دیا تھا۔ تو یہ لوگ اس لیے اور زیادہ بھاگ گئے شام سے ادھر ادھر سب۔ اسی طرح سے عبد الرحمن بھی چھپا ہوا تھا۔ جب وہاں پر عباسی پہنچ گئے تو یہ وہاں سے بھاگا، یہ اور یحییٰ بھاگے، باقی لوگ وہیں رہے۔ دیکھیے، عربوں کا مزاج یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ عورتوں بچوں کو، غلاموں کو کچھ نہیں کہتے تھے، انہیں مسئلہ ہوتا تھا مردوں سے، تو یہ مردوں ہی کو ٹارگٹ کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو مکے سے مدینے جانا پڑا تو سارا گھر ان کا وہیں تھا، دشمن تھا، پورا مکہ ان کا دشمن تھا، لیکن وہ اپنے بیوی بچے وہیں چھوڑ گئے تھے، حضرت علی بھی وہیں پر تھے۔ تو یہ بھی عورتوں کو، بچوں کو، ان لوگ کو کچھ نہیں کہتے۔
اور اصل میں یہ پکڑتے ہیں اپنے جس سے ان کو خطرہ ہوتا ہے، جو مرد جن مردوں سے خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنی بہنوں کو، بیوی کو، غلاموں کو وہیں چھوڑ کر کے اپنے بھائی کو، 13 سال کا بھائی تھا یحییٰ، اس کو لے کے بھاگا. یہ بھاگے ہیں اور چھپتے چھپاتے جنگلات میں سے ہوتے ہوتے یہ جا کر کے دریائے فرات میں کود گئے. فرات میں کود گئے اور دوسرے پار ان کا جانے کا ارادہ تھا. اس کا بھائی جو تھا وہ تھوڑی دور تک تو گیا یحییٰ، پھر وہ تھک گیا تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے، کچھ نہیں ہوگا. یہ اچھا، ان لوگوں کو پتا چل گیا، عباسی جو گھڑ سوار تھے تو پیچھا کر رہے تھے اس کا، اور پیچھا کر جب یہ دریا میں کود گیا تو وہ پیچھے وہیں کھڑے ہو گئے ساحل پر اور ان کو بلانے لگے کہ مطلب تم لوگ آ جاؤ، ہم نے تم سے کچھ نہیں لینا دینا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. لیکن عبد الرحمن بہت زیادہ سینسٹیو تھا اس معاملے میں، وہ بالکل بھروسہ کرنے پہ تیار نہیں تھا. اس کے بھائی کو، ابان کو قتل کیا تھا، اس کے اور لوگوں کو پکڑا تھا، لہٰذا وہ بھروسہ نہیں کر سکتا تھا. اس نے اپنے بھائی سے بھی کہا کہ تم نے رکنا نہیں ہے، بس جس طرح بھی ہے تم نے میرے ساتھ دریا پار کرنا ہے. تھوڑی دور وہ چلا لیکن وہ تھک گیا تھا، وہ پلٹ کے واپس چلا گیا. جب وہ واپس گیا تو ان عباسیوں نے جو کہ ساحل پہ کھڑے ہوئے تھے، اپنے گھڑ سوار جو تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو وہیں قتل کر دیا. یہ قتل ہوتے ہوئے عبد الرحمن الداخل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر اس کا واپسی کا کوئی راستہ اور کوئی سوال نہیں تھا. وہ بھاگا وہاں سے، دریا کے اس پار چلا گیا، وہاں سے وہ بھاگتا ہوا قنسرین پہنچا، تھوڑے دن وہاں رکا، ادھر چھپا ادھر چھپا، پھر بھاگا دمشق گیا، وہاں سے بھاگا حمص گیا، وہاں سے بھاگا فلسطین گیا. اصل میں دیکھیے شام میں تو وہ رک ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ شام کیپٹل رہا تھا امویوں کا، اور امویوں کا ابھی بھی بڑا ہولڈ تھا وہاں پہ. تو سب سے زیادہ جو ٹارگٹ کر رہے تھے جس ایریا کو عباسی، وہ شام تھا. لہٰذا شام میں رکنا تو بہت ہی خطرناک تھا. لہٰذا وہ بھاگتا بھاگتا فلسطین پہنچا اور فلسطین سے وہ چلا گیا مصر. مصر کے اندر جو گورنر تھا اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن حبیب. تو یہ جو عبد الرحمن ابن حبیب تھا، یہ امویوں کا اپوائنٹڈ گورنر تھا، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ ابھی افریقہ میں اس طریقے سے عباسی دعوت پہنچی نہیں تھی، تو اپنے آپ کو اس نے وہاں پہ قدرے سیکیور محسوس کیا. تو یہ 2 سال مصر میں رہا. لیکن اس کے بعد عباسی دعوت کی اثرات آنے لگے مصر میں بھی، تو یہ پھر گھبرا گیا الداخل، عبد الرحمن الداخل. اس نے کہا اب خیریت نہیں ہوگی اگر عباسیوں کا اثرات یہاں پر مرتب ہونے لگی. تو وہ وہاں سے بھی بھاگا. اب آپ اگر دیکھیں شمالی افریقہ کی پوری پٹی دیکھیں آپ، یہ جو مصر سے لے کر مراکش تک یہ جو شمالی افریقہ ہے اس کو المغرب کہتے ہیں. المغرب، یہ پورے المغرب کو اس نے کراس کیا. اب اس میں کتنے ملک آتے ہیں؟ الجزائر آتا ہے، تیونس آتا ہے، مراکش آتا ہے، اخیر میں مراکش آتا ہے، لیبیا بھی آتا ہے اس سے پہلے. یہ اتنے ممالک بھاگتا رہا اور کبھی یہاں چھپے کبھی وہاں چھپے. جب یہ مراکش کے پاس پہنچا ہے، اس مقام کا نام ہے سیرا. تو جب یہ سیرا کے مقام پہ پہنچا جو کہ مراکش میں تھا، تو وہاں پر بنو فزارہ اس کو ملے. بنو فزارہ اس کا ننیالی خاندان تھا، یعنی اس کی ماں جو تھی، عبد الرحمن کی ماں جو تھی، یہ بربر تھی، ایک بربر کنیز تھی جس کا یہ بیٹا تھا. تو یہ بنو فزارہ میں پہنچا، گویا کہ اپنے ننیالی رشتہ داروں میں پہنچ گیا. وہاں اس نے سکون کا سانس لیا. وہاں اسے اس بات کا خطرہ نہیں تھا کہ کوئی اس کی مخبری کر دے گا، کوئی اس کو پکڑوا دے گا، اس طرح نہیں. وہاں پہ وہ سکون سے رہا. اس کو بھاگتے بھاگتے 5 سال ہو چکے تھے. یعنی جب وہ وہاں سے نکلا ہے 132 ہجری میں، تو اس کے بعد اب 5 سال ہو چکے تھے. یہاں پہ یہ دیکھتا تھا، یہ کبھی کبھی ٹہلتا ہوا دریا کے یعنی ساحل پہ چلا جاتا تھا، ساحل سمندر پہ چلا جاتا تھا. یہاں پہ دریا بہت کلوز ہے، جیسے کہ کل بھی آپ نے نقشے میں دیکھا. اور اس کے اس طرف اسپین تھا، اندلس. تو یہ اندلس کو دیکھتا، سوچتا کہ یہاں پر تو میرے دادا کے
یہ جو علاقہ ہے یہ میرے دادا کے بھائی نے فتح کروایا تھا. دادا کا بھائی کون ہوا؟ ولید بن عبد الملک. تو ولید بن عبد الملک نے یعنی میرے جو دادا کے بھائی تھے انہوں نے یہ علاقہ فتح کرایا. وہیں سے گورنر اپوائنٹ ہو کر آتے تھے. اسے یاد بھی تھا کہ فلاں فلاں افراد یہاں پر موجود ہیں, کچھ یاد بھی تھا. اس نے اپنے غلام بدر کو وہاں بھیجا یہ دے کر کے, خط دے کر کے. اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے بدر کہاں سے آ گیا. میں ایک چیز بیچ میں بتانا بھول گئی. جب یہ مصر پہنچ گیا تھا تو یہ مطمئن ہو گیا اور اس نے اپنی بہنوں کو اطلاع کرا دی. اس کی بہنیں شام میں تھیں, اس کی بہنیں, بیوی, غلام, بیٹا سب شام میں تھے. تو اس نے اپنی بہنوں سے کہا, بتایا کہ میں یہاں ہوں اور مجھے خرچے کے لیے کچھ رقم وغیرہ بھیجو. تو انہوں نے اشرفیاں وغیرہ, جواہرات وغیرہ وہ کچھ بھیجے اور اس کا غلام بدر وہ اس کے ذریعے بھجوا دیا. تو بدر پھر اس کے ساتھ ساتھ رہا. یہاں پر اس نے بدر کو بھیجا خط دے کر کے اور وہاں کے لوگوں سے, وہاں جو عمائدین تھے بنو امیہ کے, انہیں بتایا کہ میں کون ہوں اور یہ کہ میرے دادا اور میرے دادا کے بھائی ان لوگوں کے, آپ لوگوں کے اوپر کیا احسانات ہیں. اور اس طرح کی جو خط و کتابت ہوئی تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ عبد الرحمن کیا چاہتا ہے. تو انہوں نے پھر عبد الرحمن کو اپنے پاس بلایا, دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور یہاں پر ہم آپ کی بیعت کر لیں گے. اس طرح سے عبد الرحمن نے ادھر جانے کی تیاری کی. 138 ہجری میں یہ اپنے غلام کے ساتھ وہاں چلا گیا اسپین, اور وہاں پر وہ لوگ, ان لوگوں نے ان کو سنبھالا, ٹھہرایا اپنے پاس. اس کی بیعت شروع کی, اس کی بیعت ہونی شروع ہوئی عبد الرحمن الداخل کی. اور عبد الرحمن کو الداخل اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ تنہا ایک نئے کانٹیننٹ میں, ایک نئے ملک میں داخل ہوا اور اس کو فتح کر لیا. اچھا, اس کی بیعت وغیرہ شروع ہوئی. اس کی بیعت کرنے میں بعض علاقوں کے گورنرز بھی تھے, جو بعض علاقوں کے امیر تھے, والی تھے, چھوٹے چھوٹے جو گورنرز تھے, چھوٹے علاقوں کے جو گورنر, یہ لوگ بھی آ کر کے اس کی بیعت کرے تو اس کی طاقت بڑھنے لگی. اب ظاہر ہے کہ یہ بات چھپی تو نہیں رہ سکتی تھی. جو اس وقت والی تھا اسپین کا, حبیب ابن عبد الرحمن اس کا نام تھا, اس نے جب یہ اس معاملے کو نوٹس کیا تو اس نے پھر عبد الرحمن سے مصالحت کی بات چیت شروع کی کہ مطلب ہم تمہیں یہاں پہ یہ دے دیں گے, وہ دے دیں گے, تم آرام سے بیٹھو فلاں فلاں. لیکن عبد الرحمن اس کے اوپر راضی نہیں ہوا. تو پھر ان کے درمیان جنگ ہوئی ہے. قرطبہ کے باہر دونوں کے درمیان جنگ ہوئی ہے, اور اس جنگ میں عبد الرحمن الداخل باوجود اس کے کہ اس کے پاس فوج کم تھی وہ جیت گیا, وہ اس نے فتح حاصل کر لی. اور جب فتح دیکھی والی اسپین نے, جب یہ فتح قریب دیکھی کہ یہ جیت رہا ہے یا یہ کہ اس کو فتح حاصل ہو رہی ہے عبد الرحمن الداخل کو, تو اس نے پھر بات چیت پر آمادگی ظاہر کر دی. عبد الرحمن نے اس کو معاف کر دیا, ان کے سارے لوگوں کو بھی معاف کر دیا, لیکن اقتدار کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا. قرطبہ پر قبضہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسپین پہ قبضہ, کیونکہ کورڈووا واز دی کیپٹل, تو اس پہ قبضہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے اسپین کے اوپر قبضہ ہو گیا. یہاں پر عبد الرحمن الداخل نے 33 سال حکومت کی, اور یہ اتنا شاندار حکمران ہے. اگر دیکھیے بنو امیہ کی تاریخ میں نے کوئی کچھ نہیں تو برسہ برس کراچی یونیورسٹی میں پتہ نہیں 15-20 سال پڑھی اور پڑھائی ہے. مجھے پوری اموی خانوادے کے لوگ جو تھے, چاہے وہ خلیفہ ہوں یا امیر ہوں یا کہیں کے کچھ بھی ہوں, ان میں مجھے سب سے زیادہ حیرت انگیز کہانی جس کی لگتی ہے وہ عبد الرحمن الداخل کی ہے. مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ تاریخی ناول لکھنے والوں نے اس پر کیوں نہیں ناول لکھا. یوسف بن تاشفین پہ ناول لکھا گیا, خوارزم شاہ پہ ناول لکھا گیا, محمد بن قاسم پہ ناول لکھا گیا, حجاج بن یوسف پہ ناول لکھا گیا. نہیں لکھا گیا تو عبد الرحمن الداخل پر, جبکہ اس کی کہانی سب سے زیادہ انسپائرنگ ہے, بہت حیرت انگیز اس کی داستان ہے. اس نے 33 سال یہاں حکومت کی, انتہائی ویجیلنٹ رہا. اس طرف یعنی مشرق میں, بغداد وغیرہ میں, مشرق میں
دوسرا عباسی خلیفہ آ چکا تھا، ابو جعفر المنصور۔ ابو جعفر المنصور نے ان لوگوں کو باغی قرار دیا اور اس کے خلاف فوج بھیجی۔ اس فوج کو بھی الداخل نے بدترین شکست دی، خود اس کے تو ایسے کوئی 17-18 افراد مرے اس جنگ میں، اور عباسیوں کے کشتوں کے پشتے لگا دی اس نے، ہزاروں لوگ قتل ہوئے، وہاں سے بھاگے۔ اور اس کے بعد، اس تاریخ کے بعد سے جنگ قرمونہ تھی یہ، اس جنگ کے بعد سے عباسیوں کو کبھی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اسپین میں امویوں کی، جن کو کہ وہ باغی کہتے تھے، فراری کہتے تھے، ان کی حکومت کو للکار سکیں۔ یہ تھا، یہ عبد الرحمن الداخل تھا، اور یہ اس کی ہمت تھی، یہ اکیلا۔ یہ دیکھیے اس کی تعریف اس کے دوست تو کریں گے جو اس کے، لیکن اس کے دشمن اس کی تعریف کرتے تھے۔ ابو جعفر المنصور ایک دفعہ اپنے ندیموں کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں اس نے پوچھا کہ صقر قریش کون ہے؟ صقر کہتے ہیں شاہین کو، عقاب کو، باز کو، تو یہ کون ہے صقر قریش، یعنی قریش کا باز کون ہے؟ تو جو اس کے مصاحبین بیٹھے ہوئے تھے اس میں انہوں نے کہا امیر المومنین آپ ہیں۔ تو انہوں نے کہا لو میں کہاں سے ہو گیا، کیا بات تم نے کی ہے؟ تو پھر انہوں نے سوچا، اس میں سے ایک نے کہا کہ پھر امیر معاویہ ہوں گے صقر قریش۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ کہاں سے صقر قریش ہو گئے؟ معاویہ کو تو ایک سدھائی ہوئی سواری ملی، یعنی وہ سواری جو حضرت عمر اور حضرت عثمان سدھار چکے تھے، جس سواری کو اس پر عمر نے ان کو سوار کرایا، حضرت عمر نے ان کو گورنر بنایا تھا نا، اس طرف اشارہ ہے۔ عمر نے ان کو اس سواری کے اوپر سوار کرایا، عثمان نے ان کو اس سواری کے اوپر تقویت دی، حضرت عثمان نے ان کو پورے شام کا گورنر بنا دیا تھا۔ تو معاویہ کا ایسا کیا کام؟ اس نے وہ تو سدھائی ہوئی سواری پر سوار ہوئے۔ تو لوگوں نے پھر اور نام لیے، عبد الملک فلاں فلاں، وہ نہیں کرتا رہا کہ نہیں، یہ ان میں سے کوئی بھی صقر قریش نہیں ہے۔ تو پھر لوگوں نے کہا اچھا تو پھر آپ بتائیں صقر قریش کون ہے؟ وہ لوگ ڈر رہے تھے عبد الرحمن الداخل کا نام لیتے ہوئے، کیونکہ ابھی چند مہینے پہلے عبد الرحمن الداخل نے عباسی فوج کی مار لگائی تھی، ہزاروں کو مار ڈالا تھا، اور فوج روتی پیٹتی واپس آئی تھی۔ تو یہ لوگ ڈر رہے تھے کہ عبد الرحمن الداخل کا نام نہیں لینا چاہیے، لیکن منصور نے کہا کہ صقر قریش عبد الرحمن الداخل ہے، وہ ہماری تلواروں سے، ہماری نیزوں سے اپنے ہیلے کے بربوتے پر بھاگ نکلا، اور وہ 7 سال تک تنہا ادھر ادھر مارا پھرتا رہا۔ اس کے ساتھ نہ اس کا خاندان تھا، نہ اس کے پاس کوئی فوج تھی، نہ اس کے پاس اس کے کوئی حوالی موالی تھے، وہ اکیلا ادھر ادھر مارا پھرتا رہا۔ وہ اکیلا اسپین میں داخل ہوا، اور اسپین پر اس نے قبضہ کر لیا۔ تو صقر قریش تو وہ ہے، اور علامہ اقبال بھی اتنا زیادہ متاثر تھے عبد الرحمن الداخل سے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مرد مومن کا جو تصور ہے علامہ اقبال کا، وہ یہیں سے آیا ہے، عبد الرحمن الداخل سے آیا ہے، جو ان کے مرد مومن کا تصور ہے۔ جو اقبال کا شاہین ہے وہ دراصل عبد الرحمن الداخل ہے۔ عبد الرحمن داخل کی شخصیت کو، اس کی عبقریت کو، اس کی سیاسی اور انتظامی صلاحیتوں کو، اس کی تمام صفات کے علامہ اقبال بہت زیادہ معترف تھے۔ وہ اس کا دکھ بھی محسوس کرتے تھے، کہ وہ دکھ جو وہ اپنا سارا علاقہ، اپنا خاندان، سب کچھ چھوڑ کر کے وہ ایک اجنبی ملک اور اجنبی کانٹیننٹ میں چلا گیا، یورپ چلے گئے تھے یہ لوگ، تو وہاں پہ اس کو شام بہت یاد آتا تھا، تو اس نے اپنے علاقے کا نام رصافہ رکھ دیا۔ ان لوگوں نے ایک جگہ کا نام اسپین میں ایک شہر کا نام دمشق رکھ دیا، ایک شہر کا نام ہمس رکھ دیا، قرطبہ کے اندر ایک محلہ آباد کر دیا، رصافہ اس کا نام رکھ دیا۔ یہ سارے پرانے اپنے، یہ بعد میں جب حالات صحیح ہو گئے تھے تو یہ شام سے پودے منگواتا تھا اور پودے منگوا کے لگاتا تھا۔ اس نے جب دیکھا اسپین میں کھجور کا کوئی درخت نہیں ہے تو اس نے کھجور کا پہلا درخت اسپین میں لگایا، عبد الرحمن الداخل نے۔ اس کے اوپر علامہ اقبال نے نظم کہی ہے جو ان کی بال جبریل کے اندر ہے، عبد الرحمن اول کا بویا ہوا کھجور کا پہلا درخت، جس میں وہ کہتے ہیں میری آنکھ کا نور ہے تو، میرے دل کا سرور ہے تو، اپنی وادی سے دور ہوں میں، میرے لیے نخلے
مستور ہے تو، اور پھر اس کا مقطع ہے مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں۔ جب علامہ اقبال قرطبہ پہنچے تو قرطبہ جو تھا یہ تقریباً 500 سال تک مسلمانوں کا اموی خانوادے کا کیپٹل رہا تھا، اور اتنی زیادہ اس نے 200 سال کے اندر ہی ابتدائی 150-200 سال کے اندر ہی اتنی ترقی کر لی تھی، یہ اتنا ترقی یافتہ شہر ہو گیا تھا کہ بغداد، بصرہ کا یہ مقابلہ کر سکتا تھا، اور ہٹی اور دیگر جو مستشرقین ہیں اس کو عروس عالم کا زیور کہتے تھے۔ یعنی اگر ہم پوری دنیا کو ایک دلہن تصور کریں تو یہ ان کے ماتھے کا جھومر ہے قرطبہ۔ اور قرطبہ میں یہ مسجد قرطبہ گئے تھے حضرت یہ علامہ اقبال، اور وہاں پر انہوں نے جو شاعری کی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ آپ بھی اس کو جانتے ہوں گے۔ مسجد قرطبہ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب مسلمان یہاں آئے تو شروع میں جب ولید بن عبد الملک کے زمانے میں آئے تھے یہ لوگ، جب طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا تو جو تیسرا والی تھا ان کا سمحہ بن خولانی، اس نے ان لوگوں نے ایسی کوئی چھوٹی موٹی مسجدیں بنا لی تھی اپنے جس میں گزارا ہوتا تھا۔ تیسرا جو والی آیا تھا سمحہ خولانی، اس نے وہاں کے پادری، وہاں کے کرسچن کمیونٹی سے ایک سینٹ ونسنٹ ان کا چرچ تھا، تو سمحہ خولانی نے چاہا کہ وہ خرید لے اور وہاں پہ مسجد بنا دے، بڑا سا زبردست چرچ تھا۔ تو ان لوگوں نے اس کے ہاتھ فروخت نہیں کیا، البتہ ان کو اجازت دے دی کہ آپ لوگ نماز پڑھنا چاہیں تو ایک طرف پڑھ لیں، تو یہ وہاں نماز ہوتی تھی۔ لیکن جب عبد الرحمن الداخل آیا تو اس نے پھر تقریباً جب اس نے کوئی 27 سال حکومت کر لی، جب 27 سال حکومت کر لی تب اس نے پھر دوبارہ عیسائیوں سے بات چیت شروع کی، ان کے پادریوں سے، کہ اس کو ہمارے ہاتھ آپ فروخت کر دیں اور جو منہ مانگی دام ہوں گے وہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ عیسائی نہ مانتے، لیکن اب انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کس قدر اولو العزم شخص ہے، یہ لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں، عرب یہاں آ گئے ہیں، یہ جانے والے نہیں ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی لڑائی جھگڑا ہم نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے رضامند ہو گئے اور جو چرچ تھا وہ ان کے حوالے کر دیا۔ تو یہ جو سینٹ ونسنٹ چرچ ہے جہاں پہ پہلے ایک جگہ یہ لوگ نماز پڑھتے تھے، اسی کو انہوں نے مسجد بنایا۔ یہ جو مسجد قرطبہ ہے پہلے یہ چرچ تھا، تو انہوں نے خرید لیا، خرید کر کے اس کو مسجد بنا دیا۔ یہ اس مسجد کی بنیاد عبد الرحمن الداخل نے انتقال سے 2 سال پہلے رکھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ہر آنے والے خلیفہ نے، امیر نے، پہلے امیر تھے پھر خلیفہ تھے، ہر آنے والے امیر نے اور ہر آنے والے خلیفہ نے اس میں بے درے خرچ کیا ہے۔ اس کے جو بعد آیا تھا ہشام، عبد الرحمن الداخل کا بیٹا تھا ہشام جب برسر اقتدار آیا تو یہ تو یہ کرتا تھا کہ جو بھی مال غنیمت کا خمس آتا تھا نا وہ پورا کا پورا مسجد قرطبہ میں لگا دیتا تھا۔ انتہائی شاندار یہ مسجد بنتی رہی، یہ ایک دن میں نہیں بنی ہے، یہ سمجھ لیں کئی 100 سال میں بنی ہے۔ یعنی آج جو مسجد قرطبہ کا اسٹرکچر آپ دیکھتے ہیں یہ 400-500 سال میں تیار ہوا ہے، اور عبد الرحمن الداخل کے زمانے میں تو یہ بس ایسے ہی چھوٹا سا ایک دیواریں بن گئی تھی اس کی، اور محرابیں وغیرہ بن گئی تھی۔ باقی جو ترقی ہوئی ہے اس کے اندر، اور اس میں 1400 ستون، ہر خلیفہ اور ہر امیر اس میں اضافہ کر دیتا تھا، کسی نے وہ برآمدہ بنا دیا، کسی نے وہ برآمدہ، کسی نے کمرے بنوا دیے، کسی نے اتنی محرابیں بنوا دی، کسی نے وہ دروازہ لگوا دیا۔ تو اس طریقے سے یہ مسلسل یہ مسجد جو ہے یہ بنتی رہی ہے۔ علامہ اقبال اس کو حرم قرطبہ کہتے ہیں۔ علامہ اقبال مسجد قرطبہ پہنچے، وہاں مدتوں سے اذان نہیں ہو رہی تھی، نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی، آپ نے وہاں اذان دی، نماز پڑھی، اور وہاں دعا کے نام سے ایک نظم کہی، وہیں بیٹھ کر کے انہوں نے ایک نظم لکھی جو بال جبریل میں دعا کے نام سے شامل ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال نے یہ مسجد قرطبہ کے اوپر ایک نظم لکھی۔ یہ نظم میں سمجھتی ہوں کہ علامہ اقبال کا اندلس کو
مسلم اندلس کو خراج عقیدت ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے. انتہائی شاندار نظم ہے، 8 بندوں پر مشتمل ہے، ہر بند کے اندر 8 شعر ہیں، اور یہ تو ضرور آپ کو یاد ہوں گے کہ سلسلہ روز و شب، نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب، اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب، تار حریر درنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات. تیسرے بند میں علامہ اقبال، یہ اصل ان تمہیدی اشعار میں علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ تغیرات زمانہ بڑا ظالم ہے، اور اس کے تغیرات جو ہیں، زمانے کے تغیرات جو ہیں، یہ ہر شے کو مٹا دیتے ہیں. جو شے جتنی زیادہ کمزور ہوتی ہے وہ اتنی تیزی سے فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے، اور البتہ جو مرد حق ہے اس کے پختہ نقوش آسانی سے نہیں مٹائے جا سکتے، اور اس کو عشق سے تقویت ملتی ہے. اس کے تیسرے بند میں علامہ اقبال مسجد قرطبہ کو حرم کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، ایسا حرم جس کی بنیاد عشق پر ہے. اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود، رنگ ہو یا خشت و سنگ، رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود. یعنی علامہ اقبال نے اس کو حرم، اب ایک بات میری سمجھ میں جو آتی ہے وہ یہ کہ علامہ اقبال نے اس کو حرم کیوں کہا. دیکھیے مسجد ویسے تو مقدس جگہ ہوتی ہے، ہر جگہ جو بھی مسجد ہے، ہمارے محلے کی بھی مسجد ہے تو وہ ایک تقدس والی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، لیکن ہر مسجد کو حرم نہیں کہتے. اصطلاحاً 2 ہی مساجد ہیں جن کو حرم کہتے ہیں، خانہ کعبہ یا مسجد نبوی، انہی کو حرم کہا جاتا ہے. تو علامہ اقبال نے مسجد قرطبہ کو حرم کیوں کہا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ علامہ اقبال کی تو بہت بڑی گہری نظر تھی. اس میں میں آپ کو بتاؤں تاریخی بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہوگا. میرے حساب سے، میرے خیال میں، جب عباسی برسر اقتدار آ گئے، اموی وہاں سے بھگا دیے گئے، وہ یہاں آئے اور انہوں نے اسپین پہ قبضہ کر لیا اور اسپین میں اپنی حکومت شروع کر دی. تو یہ عباسی حکومت کے باغی تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ وہاں نہیں جا سکتے تھے. یعنی خانوادے بنو امیہ کے افراد مشرق نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا کسی بھی امیر نے، جو اسپین میں جو امیر آیا، کوئی بھی امیر، بنو امیہ کا کوئی بھی امیر یا کوئی بھی خلیفہ، انہوں نے کوئی حج نہیں کیا، کسی نے بھی حج نہیں کیا، کسی نے بھی عمرہ نہیں کیا. یہ حج اور عمرے کے لیے وہاں جا نہیں سکتے تھے، وہاں جاتے تو مار دیے جاتے. تو عام لوگ جاتے تھے، جو عام عوام تھی وہ جاتی تھی، علماء جاتے تھے وہاں، جا کر کے وہاں کے علماء سے کسب فیض کرتے تھے، سب جاتے آتے تھے. لیکن ریسٹرکشن جو تھی وہ بنو امیہ کے افراد پر تھی، یعنی وہ خاص خانوادے بنو امیہ کے لوگ جو وہاں پر حکومت کر رہے تھے وہ نہیں جا سکتے تھے. وہ جاتے تو پکڑے جاتے، مارے جاتے. لہٰذا کسی امیر نے اور کسی خلیفہ نے جو بھی اسپین میں آیا اس نے نہ حج کیا نہ عمرہ. تو لیکن یہ ایک تڑپ تو رہی ہوگی نا، یہ ایک کسب تو رہی ہوگی نا کہ سب جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، سب جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، لیکن ہم رہ جاتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے. تو ان کی جو محبتیں اور ان کا جو عشق تھا حرم کے لیے وہ سارا انڈیل دیا انہوں نے مسجد قرطبہ کے اندر. ہر ایک نے اس کے اوپر اتنا کام کیا، ہر امیر نے اور ہر خلیفہ نے اس کے اوپر کام کیا. 200 300 400 500 سال تک اس کے اندر یہ کام ہوتا رہا. یہی ان کے عشق کی بنا تھی، یہی ان کے عشق کا استعارہ تھا، یہی ان کی عبادت کا استعارہ تھا. اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت بود. اچھا، یہ جو مسجد بنائی گئی تھی مسجد قرطبہ، اس کے برابر سے دریا گزرتا تھا. جو قرطبہ کا دریا ہے وہ اس کا اسپینش میں، لیٹن میں نام بڑا مشکل ہے. اس کو عربوں نے وادی الکبیر، عربوں سے بھی نہیں ہوتا ہوگا، جیسے مجھ سے پروننسیٹ نہیں ہوتا، عربوں سے بھی نہیں ہوتا ہوگا، تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا تھا دریائے وادی الکبیر. تو یہ وادی کبیر کے کنارے آباد یہ مسجد تھی.
تو وہاں کھڑے ہو کر کے علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت جو اشعار کہے وہ دیکھیے. آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب. کتنے خوبصورت طریقے سے علامہ اقبال پورا ایک اپنی ماضی کو انکشاف ماضی کہہ لیجئے کہ اسپین وہ گئے اور ان کے اوپر انکشاف ماضی ہوا. ایک اور چیز جو میں ویڈیو کے آخر میں اضافہ کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ علامہ اقبال نے سسلی کا یعنی صقلیہ کا شہر عاشق کہا تھا. صقلیہ اسپین کا حصہ نہیں ہے. صقلیہ یعنی سسلی آج موجودہ زمانے میں یہ بحیرہ روم کا ایک جزیرہ تھا اور اس جزیرے میں مسلمانوں نے 500 سال تک حکومت کی. ہم اس کو اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ سسلی بھی یورپ میں تھا, اسپین بھی یورپ میں تھا, تو اس لیے اس کا ہم تھوڑا سا تذکرہ جو ہے وہ میں کر دوں. اگر آپ نقشہ دیکھیں تو یہ بحیرہ روم میں مثلث کی شکل کا ایک جزیرہ ہے, یہ سسلی ہے. یہ آج مغربی تہذیب کا استعارہ ہے. کبھی 500 سال تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا تھا اور وہاں تہذیب حجازی پروان چڑھ رہی تھی. اس جزیرے کے اوپر حملے جو تھے وہ امیر معاویہ کے زمانے سے شروع ہو چکے تھے لیکن قبضہ نہیں ہوا تھا. قبضہ ہوا ہے ہارون الرشید کے زمانے میں اور اس پہ جس شخص نے جو کمانڈر تھا وہ ایک قاضی تھے, عالم تھے, قاضی تھے اسد بن فرات. انہوں نے ان کی سرکردگی میں فوج گئی تھی اور انہوں نے سسلی پہ قبضہ کر لیا. اس کے بعد یہ سسلی یہاں پر بھی مسلمانوں کی تاریخ اپ اینڈ ڈاؤن کا شکار رہی لیکن یہ مسلمانوں کے قبضے میں 500 سال تک رہا. اس کے بعد یہ جزیرہ مسلمانوں سے نارمنوں نے چھین لیا. نارمنز نے بھی اچھی طریقے سے حکومت کی اور نارمنز نے مسلمانوں کو کافی عرصے تک کئی 100 سال تک اپنے ساتھ رکھا اور جب تک کہ سب کچھ سارا لیگیسی ٹرانسفر نہیں ہو گئی. تو وہاں پر جب علامہ اقبال یورپ سے واپس جا رہے تھے 1908 میں, جب یہ یورپ سے واپس جا رہے تھے تو یہ بحری جہاز میں تھے اور ان کا جہاز جزیرے سسلی کے پاس سے گزرا تو اقبال کے دل کو ٹھیس لگی اور کیونکہ یہ کبھی وہ خوبصورت جزیرہ انہوں نے دیکھا اور انہوں نے سوچا کہ کبھی یہاں پر بھی مسلمان رہے تھے اور 100 سال نہیں 200 سال نہیں 500 سال وہ یہاں پہ رہے تھے. تو انہوں نے صقلیہ کے عنوان سے جو نظم لکھی وہ بانگ درا میں موجود ہے. علامہ اقبال کو مجھے لگتا ہے ایک کھٹکا تھا, علامہ اقبال کے دل میں ایک کھٹکا سا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے سسلی سے مسلمانوں کو نکلنا پڑا کہ وہاں آج ایک مسلمان نہیں آپ کو ملے گا ڈھونڈے سے, جس طریقے سے مسلمانوں کو اسپین سے نکلنا پڑا کہ وہاں ملیا میٹ کر دی گئی اسلامی تہذیب اور مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا, اسلام کو ختم کر دیا گیا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہندوستانی مسلمانوں پر بھی یہ وقت آئے. مجھے لگتا ہے کہ علامہ اقبال تاریخ کے ان گوشوں سے ایک یہ تڑپ اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے. تو انہوں نے یہ جو صقلیہ پر جو انہوں نے نظم کہی, مختصر نظم ہے اور اس میں وہ ہمیں ایک مورخ کے طور پر ہی نظر نہیں آتے, امت مسلمہ کے معالج کے طور پر بھی نظر آتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ رو لے اب دل کھول کر اے دید اے خوناب بار, وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. اور پھر تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی, بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی. اور اس طرح سے انہوں نے پورا یاد کیا سسلی کے اندر مسلمانوں کے دور کو. اسی نظم میں اقبال کہتے ہیں, صقلیہ نظم میں اقبال کہتے ہیں, تو کبھی اس قوم کی تہذیب کا گہوارہ تھا, تو کبھی اس قوم کی تہذیب کا گہوارہ تھا, حسن عالم سوز جس کا آتش نظارہ تھا. عربی اردو شاعری میں بھی ایک ٹرم استعمال, ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے شہر عاشوب کی. یعنی کئی شعراء نے بعض شہروں کے مرثیے لکھے ہیں. مثال کے طور پر داغ دہلوی نے دلی کا مرثیہ لکھا ہے, سعدی شیرازی نے بغداد کا مرثیہ لکھا ہے, یعنی اس کو شہر عاشوب کہتے ہیں. تو علامہ اقبال نے گویا کہ سسلی کا شہر عاشوب لکھا ہے. وہ کہتے ہیں اسی نظم میں وہ کہتے ہیں, نالا کش شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر,
नाला कश शिराज का बुलबुल हुआ बगदाद पर। शिराज का बुलबुल उन्होंने किसको कहा है? सादी शिराजी को। यानी सादी शिराजी ने बगदाद का जब सकूत हुआ तो वो उस पर नाला कश हुए। दाग रोया खून के आंसू जहां आबाद पर। दाग यानी दाग दहलवी, और जहां आबाद दिल्ली का नाम था, दिल्ली को जहां आबाद भी कहते थे। तो जिस तरीके से दिल्ली की बर्बादी पर दाग रोया, आसमानी दौलत गरनाता जब बर्बाद की, जब गरनाता में मुसलमानों को जवाल हुआ तो इब्ने बदरून के दिले नाशाद ने फरियाद की। इब्ने बदरून इशबेलिया का शायर था, तो जब गरनाता को शिकस्त हुई, वहाँ पर मुसलमानों को गरनाता का सुकूत हो गया, तो उसने भी शहर आशूब लिखी थी। फिर अल्लामा इकबाल कहते हैं, गम नसीब इकबाल को बख्शा गया मातम तेरा। गम नसीब इकबाल को बख्शा गया मातम तेरा, चुन लिया तकदीर ने वो दिल के था महरम तेरा। अब इकबाल को तेरा मातम सौंपा गया है। फिर इकबाल इसको आगे बढ़ाते हैं, तेरे आसार में पोशीदा किसकी दास्तां, तेरे साहिल की खामोशी में है अंदाज़े बयां। ये मक्ते में कहते हैं, मैं तेरा तोहफा सुबह हिंदुस्तान ले जाऊंगा, खुद यहाँ रोता हूँ औरों को वहाँ रुलवाऊंगा। ये अल्लामा इकबाल यानी कि हिंदुस्तान ये सौगात लेकर के गए थे, ये नज़्म एक सौगात के तौर पर लेकर के गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लामा इकबाल ने तारीख़ से इंकिशाफ माजी का काम लिया है ताकि वो मुस्तक़बिल के रास्तों को समझ सकें। बहुत शुक्रिया।